عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سخت دلی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو۔ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کیونکہ اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور سخت دل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی ہے، اس کے دل میں قساوت یعنی بے حسی اور بے نوری پیدا ہوگی، اور وہ اللہ کی قرب اور اس کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ تو قرآن مجید اور حدیث سے ظاہر ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ تمام اعمال صالحہ کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر جو ہے دل سے یا زبان سے، کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کو یہ عطا ہو جائے، تو یہ پروانہ ولایت ہے، اور جس کو یہ پروانہ حاصل ہو گیا وہ مقرب ہو گیا، اور جس کو اس نعمت سے نہیں نوازا گیا وہ اللہ کے قرب سے دور رہ گیا۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اللہ والوں کے قلوب کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ والوں کے قلوب کی غذا ہے۔ اگر یہ غذا ان کے دلوں کو نہ ملے تو جسم ان قلوب کے لیے قبور بن جائیں۔ ذکر ہی سے دلوں کی دنیا آباد ہے۔ اگر دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو کر رہ جائے تو یہ بالکل ویرانہ ہو جائے۔ ذکر ہی ان کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ روحانیت کے مخالفوں سے جنگ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں متعدد مقامات پہ اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرنا اور ناشکری نہ کرنا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سورۃ احزاب میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ ایمان والو اللہ جل جلالہ کو بہت یاد کرو، اللہ جل جلالہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اور سورۃ نور میں فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایمان والوں اللہ کے ذکر کرنے والوں کی صفات اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان میں تجارت اور بیع ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے، کہ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو یہ تجارت، یہ بیع، یہ مصروفیات، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اور فرمایا، والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ جل جلالہ کی یاد جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ جل جلالہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ذکر الہی سے عبارت ہے۔ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذکر سے عبارت ہے، اور ذکر جو ہے یہ دلوں کا سہارا ہے، تمانیت دل کا یہ کیا ہے؟ ضامن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ الذکر انیسی، ذکر الہی میرا مونس و غمخوار ہے، ذکر ہی عبادت کا جوہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر وقت ہر آن ذکر الہی کا چشمہ جاری رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سانس میں اللہ کی تمجید اور تقدیس کے نغمے ہوتے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، سوار ہوں یا پیدل ہوں، سفر میں ہوں یا حاضر میں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے۔ حدیث شریف میں کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کلام کی جو زیادتی ہوتی ہے، زیادہ بولنا، لا یعنی گفتگو اور بات چیت، اس میں عدم احتیاط، پھر قلب کی قساوت، دل کی سختی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ دل سخت ہو جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بیکار باتوں میں اور لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، کہ ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیکار باتوں میں پڑھنے والے نہیں ہوتے، لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے لا تقل بلسانک الا معروفا، کہ زبان سے صرف اچھی اور بلی بات کرو، زبان سے صرف اچھی اور بلی بات کرو۔ جب سے فرمایا کہ من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی، کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ فی السکوت سلامتن، فی السکوت سلامتن، کہ خاموشی میں سلامتی ہے، خاموشی میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ذکر الہی کے بغیر زیادہ زبان چلانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کثرت کلام سے دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے، کہ کثرت کلام سے دل جو ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی ہمیں سکھایا ہے، اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ مومن کا تعلق جو ہے نا، ہر لمحہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑا رہے، یہ رابطہ ایک لمحہ کے لیے بھی منقطع نہ ہو۔ اگر یہ تعلق جڑا رہے گا تو انسان کیا ہے؟ راہ راست پہ رہے گا، اسے اللہ یاد رہے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود رہے گا۔ اسی مقصد کے لیے قرآن و حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم زندگی کی تمام مصروفیات کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کہ زندگی کی تمام مصروفیات کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس ذکر کی کتنی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہماری زبان پہ اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید کے کلمات جاری رہیں، ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ذکر کے کلمات ہر وقت ہماری زبان پہ جاری رہیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ زبان پہ اگرچہ ذکر کے الفاظ نہ ہوں، لیکن اللہ کی یاد جو ہے وہ دل میں سمائی ہوئی ہو، اور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیں، اور کام کے دوران اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرے رب کی رضا اور اس کا حکم کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی یاد، کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرے رب کی رضا بھی ہے یا نہیں، اور اس کام میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اور انسان اس حکم کے مطابق یہ کام سر انجام دے گا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے۔ قرآن مقدس میں ذکر کرنے کا حکم مختلف طریقوں سے دیا گیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ فرمایا اپنے دل میں ہی اپنے رب کو گڑ گڑا کر خوف کی کیفیت کے ساتھ یاد کرتے رہا کرو، اور فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو۔ حدیث شریف میں آیا کہ آپ سے فرمایا اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پاک فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہوں کہ میرا فلاں بندہ میرے ذکر میں مصروف ہے۔ کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ بھی پاک فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے
کہ جب بھی اور جہاں بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت چاہ جاتی ہے اور انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، ان کو سکینہ یعنی سکون قلب عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی جہاں بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت چاہ جاتی ہے، انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان کو سکون قلب عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں قساوت یعنی سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں سے وہ شخص اللہ سے دور ہے جس کے دل کے اندر سختی اور بے حسی پیدا ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھا اور پسندیدہ کام شروع کیا جائے اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پڑھے جائیں، کہ جب بھی کوئی اچھا اور پسندیدہ کام شروع کیا جائے اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پڑھے جائیں، کہ ہر کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ آپ سے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کام میں برکت نہیں رہتی، وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کسی مخصوص موقع پہ گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس سے قبل اللہ جل جلالہ کی تسبیح کی جاتی ہے، تحمید کی جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرماتے تو پہلے اللہ کی تسبیح فرماتے، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے۔ تو جب ہم گفتگو سے قبل اللہ کا نام لیتے ہیں تو در حقیقت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر رچی بسی ہے کہ ہم ان کے بغیر اپنی گفتگو کا آغاز بھی نہیں کر رہے۔ تو گویا ان الفاظ کی ادائیگی اللہ کی عظمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ بندوں میں سے اللہ سے سب سے دور بندہ وہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو گیا ہو۔ تو ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے کسی بندے سے دوری کا اعلان فرما دیں، اور اس دوری کا سبب یہ ہے کہ شقاوت قلبی والا شخص گناہ کے ساتھ اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، وہ نفس کا بندہ بن جاتا ہے، فسق و گناہ کی زندگی پہ اڑ جاتا ہے، لہٰذا اللہ بھی اس سے دوری کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوئے اللہ کو بلا دیا، کہ زندگی کی مصروفیات میں انہوں نے نہ کبھی اللہ کا ذکر کیا، نہ اس کی ضرورت محسوس کی، تو ایسی صورت میں اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔